وہ اپریل کی ایک نیم گرم شام تھی۔ اسلم ابھی ابھی کام سے واپس آیا تھا اور آتے ہی بستر پر لیٹ گیا۔ اسے بخار محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد اس نے ٹی وی آن کرنا چاہا۔ اس کی جوان سال بیوی شاہین گھر کے چھوٹے سے کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی۔ شاہین ذرا ریموٹ تو دینا، اس نے بیوی کو آواز دی۔ بیوی نے کچن کے دروازے سے سر نکالا۔ اس کے ہاتھ آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے۔ اس نے بستر کے تکیے کی طرف اشارہ کیا، مطلب یہی تھا کہ ریموٹ تکیے کے نیچے ہے۔ اسلم نے ٹی وی آن کیا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ اسکرین پر ابھرنے والے مقدس الفاظ تو وہ دیکھ سکتا تھا، مگر تلاوت کی دلنشین آواز نہیں سن سکتا تھا۔ وہ بول سکتا تھا مگر سن نہیں سکتا تھا۔ وہ محض 12 سال کا تھا جب اس کے کانوں میں انفیکشن ہوا۔ بہت سے علاج آزمائے گئے۔ اس کے غریب والدین نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق اپنے بڑے بچے کی صحت یابی کے لیے پوری کوشش کی، مگر وہی ہوا جو اللہ کو منظور تھا۔ انفیکشن کے نتیجے میں سال ڈیڑھ سال کے اندر اس کی قوت سماعت بالکل ختم ہو گئی۔ اسلم قرآن پاک کے الفاظ کو اپنی پرنم آنکھوں سے چوم رہا تھا جب اس کا چھوٹا بھائی ننا اندر داخل ہوا اور جھٹ سے بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگا۔ اسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا اس نے اسکول کا کام کر لیا ہے؟ ننے نے فوراً ہاتھ کے اشارے سے اسے ہاں میں جواب دیا۔ اسلم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پیار کیا۔ اس دوران دوسرا بھائی توقیر کمرے میں داخل ہوا۔ سلام کر کے وہ بڑے بھائی اسلم کے پاس ہی بیڈ پر دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اس نے اسلم کو اشارے کے ذریعے بتایا کہ اسے کالج کی کتابیں خریدنے کے لیے 5,000 کی ضرورت ہے اور پیر تک ہر صورت کتابیں اس کے پاس ہونی چاہیے، ورنہ ٹیچر اسے کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ بیچ میں تو 2 ہی دن تھے، جمعرات اور جمعہ۔ اسلم سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کل کام سے چھٹی کر لے تاکہ طبیعت کچھ بحال ہو جائے۔ اس کے علاوہ وہ ایک اور کام بھی تھا۔ کچھ دنوں سے اس کا ایک 1500 والا پرائز بانڈ گم تھا۔ وہ فرصت سے اسے ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ یہ 1500 روپے والے کل 5 بانڈ تھے جن میں سے ایک نہیں مل رہا تھا، پر اب وہ سوچ رہا تھا کہ توقیر کی کتابوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے اگلے 2 دن کام پر جانا اس کے لیے بے حد ضروری ہے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا جب اس کی بیوی شاہین ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ساری بات سمجھ چکی تھی۔ اس نے اسلم کو کھانا کھانے کے لیے کہا اور توقیر سے غصے میں کچھ کہنے لگی۔ اسلم سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اس نے اسے ڈانٹنا تھا کہ بھائی کی طبیعت کا کچھ خیال کرو، تم نے آتے ہی تقاضے شروع کر دیے ہیں۔ اسلم نے ایک محبت بھری نگاہ اپنی مخلص بیوی پر ڈالی اور اسے سمجھایا کہ وہ اب ٹھیک ہے اور کل کام پر جانا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ مکان کا کرایہ بھی سر پر کھڑا ہے۔ ننا اور توقیر اسلم کے چھوٹے بھائی تھے اور وہی اس کی تمام امیدوں اور تمناؤں کا مرکز بھی۔ اسلم کی شادی کو 8 سال گزر چکے تھے اور اولاد کی نعمت سے وہ اب تک محروم تھا۔ تاہم ننے اور توقیر کے لیے وہ اپنے دل میں اولاد کی سی محبت محسوس کرتا تھا اور ان کے اچھے مستقبل کے لیے ایک باپ کی طرح فکر مند اور کوشاں رہتا تھا۔ ننا اسکول میں پڑھتا تھا جبکہ توقیر کو اس نے حال ہی میں کالج میں ایڈمیشن دلایا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے اسلم ایک معمار تھا۔ اس کی ڈیوٹی بلا شبہ سخت اور پرمشقت تھی۔ کبھی کبھار اسے لگتا کہ اس کام کے لیے اس کی ہڈیاں جواب دے رہی ہیں، مگر پھر اپنے بھائیوں کی محبت اور ان کے روشن مستقبل کی تمنا دل میں جوش مارتی اور وہ ہر دکھ کو بھلائے طاق رکھ کر صبح سے شام تک یوں ہی اپنی جان کھولتا رہتا۔ اسلم اور شاہین کے لیے اولاد کی کمی کا احساس ان کی باہمی محبت اور توجہ سے بھی دب جاتا تھا۔ ان 8 سالوں کے اندر وہ ایک دوسرے کو ایسے جاننے لگے تھے جیسے ہمیشہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ اس کی قوت سماعت نہیں تھی مگر قوت مشاہدہ اتنی ہی تیز ہو چکی تھی۔ وہ اپنی نظروں کے محور اپنی محبوب بیوی کی ہر انداز، ہر رگ سے واقف تھا۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی پریشانی، خاموشی کے پیچھے دبی باتوں کو وہ حیرت انگیز طور پر جاننے لگا تھا۔ اب بھی کچھ دنوں سے اسے شاہین کچھ متفکر اور الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کا ارادہ تھا کہ طبیعت سنبھلتے ہی وہ اسے کہیں گھمانے پھرانے لے کر جائے گا۔ اگلے دن وہ کام پر گیا تو پیش نظر کام اس کی طبیعت کے برعکس خاصا پرخطر اور محنت طلب تھا۔ اسلم نے وہ کام کل پر ٹالنے کی کوشش کی، لیکن مالک مکان اصرار کر رہا تھا کہ یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ اسلم کو گھر کے بالائی منزل کے ایک بیرونی شیڈ پر کھڑے ہو کر چھت کی بیرونی دیوار پر پلاسٹر کرنا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی مدد سے کام کا آغاز کیا، مگر ابھی وہ آدھی دیوار بھی نہ کر پایا تھا کہ ایک ہلکے سے چکر نے اس کی مضبوطی سے جمے ہوئے پاؤں لڑکھڑا دیے۔ اسلم تقریباً 12 فٹ کی بلندی سے اینٹوں اور سیمنٹ کی بوریوں کے اوپر گرا اور بے ہوش ہو گیا تھا۔ گھر کے مالکان اور مزدور اکٹھے ہو گئے، پانی کے چھینٹے مارے گئے، اسے جھنجھوڑا گیا تو نقاہت سے اس نے آنکھیں کھولیں۔ ایک تیز گھنٹی جیسی آواز اس کے دماغ میں گھس رہی تھی۔ اس نے آنکھیں دوبارہ سے بند کیں اور کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
इस दौरान उसे पानी भी पिलाया गया और उसके साथियों ने सहारा देकर सोफे पर बिठाया। कोई उसके कांधे दबा रहा था और कोई उसके पाँव पर मसाज कर रहा था, मगर असलम इस वक्त जो महसूस कर रहा था वो सब बहुत ही अजीब था। उसे लग रहा था कि उसका जहन सो रहा है और बेतहाशा शोर, आवाज़ें, कुछ जाने पहचाने अल्फाज उसके कानों के रस्ते दिमाग से टकराकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कितनी ही देर इसी कैफियत में रहा। फिर मालिक मकान ने ऊंची आवाज़ में मज़दूरों से कुछ कहा और असलम के कंधे पर हाथ रखकर उसे घर जाने का इशारा किया। असलम गैराज में पड़े उस खस्ता हाल सोफे से उठा तो उसकी कमर और बाएं बाजू में शदीद दर्द था, लेकिन जो कुछ वो महसूस कर रहा था उसने जैसे उसके हर दर्द और हर फिक्र का एहसास धुंधला दिया था। असलम इस घर से निकला और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक नज़दीकी पार्क में आकर बैठ गया। उसने सीमेंट के बेंच से टेक लगाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। चिड़ियां चहचहा रही थीं, कुछ फासले पर गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। सामने झूलों वाली जगह पर 2 बच्चे झूले के लिए झगड़ रहे थे। उसने झट से आंखें खोल दी। सांसों का ज़ेरो बम हैरत, बेयकीनी और खुशी की मिली जुली कैफियत की अक्कासी कर रहा था। कपकपाते हाथों से उसने अपनी कमीज की जेब से अपने घर के दरवाजे की चाबियां निकाली और उसे हाथ में उछालने लगा। हाँ, वो सुन रहा था। वो हर आवाज़ सुन रहा था, नज़दीक और दूर की हर आवाज़। उसकी डुबडुबाई हुई आंखें आसमान की तरफ उठीं। हैरत, खुशी और तशक्कुर के आंसू उसके गालों पर बहकर उसकी उलझी हुई दाढ़ी में जज्ब होने लगे। उसके सयाही माइल खुश्क होंठों पर अब एक पुरतशक्कुर मुस्कान थी। असलम वहाँ से उठा, अपना पसीना पहुँचा, एक दबी दबी मुस्कुराहट लिए घर की जानिब चल पड़ा। घर के दरवाजे पर ही उसे नन्ना खड़ा नजर आया। वो घर के पास अमरूद के दरख्त से अमरूद तोड़ रहा था। उसने मोहब्बत भरी निगाह अपने छोटे भाई पर डाली और कमर की चोट के बावजूद बेताबी से आगे बढ़ा। वो उसकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प उठा था। वो जानता था कि उसे देखते ही नन्ना चाहत भरे पुरजोश अंदाज में अंदर शाहीन को उसके आने की इत्तला करेगा। शाहीन, जिसकी खनकती आवाज़ की शीरनी का तस्वुर अभी से उसके कानों में रस घोलने लगा था। तौकीर भाई, बहरा भैया आ गया है, सिगरेट बुझा दे जल्दी से। एक गैर तहजीब याफ्ता उजट सी आवाज़ बुलंद हुई थी। ये नन्ना ही था। एक ज़ोरदार झटका लगा था जिसने इस बेचारे असलम को सर ता पाँव हिला कर रख दिया। वो कभी बेयकीनी से नन्हे के चेहरे को देखता जो अब इस्तकबालिया अंदाज में मुस्कुराकर उसकी तरफ देख रहा था, और कभी अपनी समात पर शक करने लगता। फिर बड़े बोझल कदमों से वो घर में दाखिल हुआ। असलम के एक बाजू पर पट्टी बंधी हुई थी जिसे उसने दूसरे हाथ से थाम रखा था। शाहीन ने उसे देखा तो जल्दी से आगे बढ़ी। उसने परेशान होते हुए इशारों की मदद से असलम से पूछा कि ये सब कैसे हुआ। असलम ने हादसे के बारे में उसे मुख्तसर बता दिया। शाहीन ने फिर दुख भरे अंदाज में इशारों की मदद से असलम से शिकवा किया कि उसने कितना मना किया था कि उसे काम पर ना जाए, पर उसने बात नहीं मानी। शाहीन की आंखों में आंसुओं की हल्की सी नमी भी थी। असलम शाहीन पर वो हैरत अंगेज इंकशाफ जाहिर करना चाहता था जिसे बताने के लिए वो बेचैन था, मगर कुछ सोचकर वो खामोश रहा। उसने शाहीन से पानी मांगा तो वो तेजी से मुड़ी और फिर कुछ साफ अल्फाज तीर की तरह उसके सीने पर लगे। ढीठ इंसान, जिद्दी कहीं का, बात नहीं मानेगा फिर नुकसान करके मेरे सर पर ही आकर बैठेगा। वो बुड़बुड़ाती हुई गई थी। ये दूसरा झटका था। वो औरत जिसके अंदाज और तासुरात से फर्माबरदारी और इज्जत झलकती थी, उसकी असल जुबान ये थी। असलम ने गहरी सांस भरी, अपने नीम गंजे सर पर हाथ फेरा और कुर्सी से टेक लगा ली। सब कुछ कितना मुख्तलिफ और तकलीफ दे था। वो अभी यही सोच रहा था कि उसे ऊपर वाली मंजिल के कमरे में खटपट का एहसास हुआ। इतनी देर में शाहीन उसके लिए पानी ले आई और इसरार करने लगी कि वो अंदर कमरे में जाकर बेड पर आराम करे। असलम बेड पर टांगे पसारे चत लेट गया। रास्ते में उसने पेन किलर लेकर खाई थी जिसका असर अभी बरकरार था। छत पर लगे पुराने पंखे से टिक टिक की आवाज़, गली में खेलते बच्चों का शोर, अमरूद के दरख्त पर चहचहाती चिड़ियाँ, वो सब कुछ सुन रहा था। पर उसके अलावा भी उसने कुछ सुना था जिसने उसे बेहद हैरत अमेज तकलीफ दी थी और उसे इतनी बड़ी खबर फिलहाल अपने सीने में दबाए रखने पर मजबूर किया था। उसके सीने में एक हलचल थी। अचानक ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के पास शाहीन की आवाज़ उभरी, तौकीर, तेरा भाई आज जल्दी आ गया है। ये शुगल मेला ख़त्म कर और दोस्तों को लेकर चलता बन, वरना दुर्गत बन जाएगी तेरी आज। असलम को एकदम से जैसे करंट लगा था। वो समझ रहा था कि तौकीर अभी कॉलेज से नहीं आया, मगर वो तो घर में दोस्तों के साथ महफिल सजाए बैठा था। थोड़ी देर बाद ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुलने के साथ तौकीर की भी आवाज़ आई। भैया आज कैसे जल्दी आ गया है? उसकी आवाज़ बड़ी खुरदुरी सी थी और लहजे में लफंगापन था। अंदर लेटा हुआ है, गिरकर आया है काम से, टुंडा होकर बैठा हुआ है। चलो फिर तो पैसे भी नहीं लेकर आया होगा। तौकीर की आवाज़ आई। लहजे में मायूसी और झुंझुलाहट थी।
جواب میں شاہین کی آواز ابھری، بڑی عیاشی کر لی ہے تو نے پڑھائی کے نام پر، بڑے پیسے بٹور لیے ہیں، اب بس کر، اس عقل کے مارے کو کہہ دے کہ تیرا پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں، ورنہ وہ سارا پیسہ تیرے پر لگاتا جائے گا۔ او ہو، تجھے بڑا درد ہو رہا ہے میری عیاشی کا، اور جو تجھے سیر سپاٹے اور عیاشی کراتا پھرتا ہے وہ تو صرف تیرے لیے ہی ہے، اور اس کا پیسہ بھی، ہم تو بس گلے میں پڑا ڈھول ہیں اس کے لیے۔ اور ہاں، زیادہ سر پر نہ چڑھا کر میرے، ورنہ پھر مجھے بھی بولنا آتا ہے۔ ہاں، غلط فہمی ہے تیری۔ ہاں سب پتہ ہے، چل تو اندر جا، میں دوستوں کو لے کر باہر نکل رہا ہوں، اسے کہہ دینا کہ کالج سے آج دیر سے آئے گا وہ۔ اسلم آنکھوں پر بازو رکھے یوں ہی چت لیٹا ہوا تھا، اپنے چاہنے والوں کے اصل روپ اسے لہو کے آنسو رلا رہے تھے۔ اسے کبھی لگتا کہ جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ آج اسے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ملی تھی، اور آج کا دن ہی اس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور بدترین ثابت ہوا تھا۔ اپنے گھر والوں کے سر پر چھاؤں رکھنے کے لیے وہ ساری زندگی کڑکتی ہوئی دھوپ میں جلا تھا، اور ان کے تن کو گرم کپڑے دینے کے لیے وہ خود کئی دفعہ نمونیے کا شکار ہوا تھا۔ اس قوت سماعت نے واپس لوٹ کر اس کے خوابوں کی خوبصورت تصویر کے پیچھے چھپا ہوا حقیقت کا بھیانک چہرہ اس پر آشکار کر دیا تھا۔ وہ ان سے دھوکہ کھا رہا تھا جن کے لیے در بدر دھکے کھاتا پھرا تھا۔ خاص طور سے دونوں چھوٹے بھائیوں کے رویے اور لب و لہجے نے اسے بہت تکلیف دی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے بھیگتے ہوئے گوشوں کو انگلی سے پونچھا تو اس کے موبائل کی وائبریشن ہوئی۔ آج اسے صرف وائبریشن محسوس نہیں ہوئی تھی، بلکہ وائبریشن کی مخصوص آواز بھی سنائی دی تھی۔ اسلم، میں شام کو تمہاری طرف آؤں گا، تمہاری چوٹ کا سن کر بہت فکر مند ہوں، یہ امتیاز کا میسج تھا۔ امتیاز کی تعمیراتی سامان کی ایک چھوٹی سی دکان تھی، وہ تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی تھا، دونوں کی دوستی بڑی تیزی سے پروان چڑھی تھی، وہ دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کہہ دیا کرتے تھے، اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ یک جان دو قالب کی طرح ہو چکے تھے۔ وہ ہر طرح ایک دوسرے کے کام آتے، اسلم کو کام کے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو امتیاز کی دکان سے ہی لیتا، فارغ اوقات میں موقع ملتے دونوں بیٹھ کر گپ شپ بھی کرتے۔ چونکہ امتیاز کی دکان اسلم کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھی، اس لیے کبھی کبھار چھٹی والے دن امتیاز اس کے گھر بھی آ جاتا تھا۔ امتیاز کا میسج پڑھ کر اس کے دکھی دل کو آسرا ہوا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے دوست سے اپنے دل کا حال بیان کرے گا، اس کو ساری بات بتائے گا اور اس سے مشورہ لے گا کہ آیا وہ اپنے گھر والوں کو بتا دے کہ اب وہ سن سکتا ہے یا پھر کچھ دیر مزید خاموش رہ کر ان کے رویوں کو پرکھے۔ شام ڈھل چکی تھی، اندھیرا پھیل رہا تھا۔ اسلم نے اپنی چائے ختم کر لی تھی، جبکہ امتیاز ہلکی ہلکی چسکیوں پر اکتفا کر رہا تھا اور کاروبار کی بدحالی اور موجودہ سیاست کی تباہ کاریوں کا رونا رو رہا تھا۔ اسلم بڑے ضبط سے اس کے اشاروں میں کہی گئی باتوں کے جوابات دے رہا تھا۔ شاہین بھی پاس بیٹھی گاہے بگاہے گفتگو میں حصہ لیتی تھی۔ اسلم بے تاب تھا کہ شاہین باہر جائے تو وہ امتیاز کو ساری صورتحال سے آگاہ کرے۔ اسے ابھی تک بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ شاہین باہر جانے کے لیے اٹھی تھی، اسلم نے بھی بات کرنے کے لیے خود کو تیار کیا۔ دل کی دھڑکنیں ایک مرتبہ پھر تیز ہوئیں۔ یکدم امتیاز نے مسکراتے ہوئے شاہین کی طرف دیکھا اور چائے کے لوازمات کی طرف اشارہ کر کے بولا، پرائز بانڈ کیش کرا لوں؟ 30 لاکھ رقم بہت زیادہ ہے، سنبھال کر رکھنا ہوگی، دبئی نوکری کے کاغذات بھجوا دیے ہیں، کب جان چھڑا رہی ہو اس سے یار؟ اسلم ایک لمحے کے لیے کچھ سمجھ نہ پایا، پھر امتیاز نے اس کو اشارے سے بتایا کہ شامی کباب اور حلوہ بہت لذیذ تھا، وہ بھابھی سے اس کی تعریف کر رہا تھا۔ جلتا ہوا زہر میں بجھا ہوا ایک تیر تھا جو اسلم کے سینے کے آر پار ہو گیا۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، یہ یقیناً کوئی خواب تھا۔ اس نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے خود کو جگانے کی کوشش کی۔ اس کی پتھر آنکھیں امتیاز پر ہی مرکوز تھیں، پر اس کا وجود، اس کا ذہن جیسے دور کسی کالے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ سے بہرا ہو گیا ہے، اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ کانوں میں امتیاز کے الفاظ کی گونج تھی، کب جان چھڑا رہی ہو اس سے یار؟ امتیاز اسلم کی بدلتی ہوئی کیفیت کو طبیعت کی خرابی سے جوڑ رہا تھا۔ وہ اسے لیٹ جانے کا کہہ کر خود صحن میں لگے واش بیسن سے ہاتھ دھونے کے لیے باہر چلا گیا۔ ایک سوچ کے تحت اسلم بھی آہستہ سے اپنے بستر سے اٹھا اور کمرے کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر کچن سے امتیاز کی آواز آ رہی تھی، بانڈ کہاں رکھا ہوا ہے تم نے؟ فکر نہ کرو، بڑی پکی جگہ ہے، میرا سویٹر ہے سردیوں کا، اس کی زپ والی جیب میں ہے۔ پھر ذرا رک کر بولی، وہی جو تم نے پچھلی عید پر دیا تھا، بند گلے والا؟ یہ ایک دن اس بیچارے اسلم کے لیے اتنا رنج اور تکلیف لے کر آیا تھا کہ دل میں دبی خوشخبری کو تو جیسے وہ بھول ہی گیا تھا، پر قدرت گہری تاریکیوں میں سے بھی کبھی کبھی ایک کرن نمودار کر دیتی ہے۔ اس رات دکھ کے سمندر میں غوطہ کھاتے کھاتے اسلم معمار کی زندگی میں بھی ایک لمحہ ایسا ہی آیا۔
اس وقت قدرت نے مایوسی اور درد کے سمندر میں غرقاب اسلم کو یکدم باہر نکال کر ایک واضح روشنی کی طرف رہنمائی کی تھی۔ سرخ اور مترنم آنکھوں میں ایک پختہ ارادے کی چمک تھی۔ ہاں، یہی وہ لمحہ تھا جب پہلی دفعہ اس نے اپنی زندگی کے بارے میں سوچا تھا اور اس کے متعلق ایک اہم فیصلے پر پہنچ چکا تھا۔ گاہے بگاہے وہ اپنی آنکھوں کے نم گوشوں کو انگلی کے پوروں سے صاف کر رہا تھا۔ یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ اپنے رب کے شکر میں بہائے گئے آنسو تھے۔ گزری ہوئی رات میں وہ اس جگہ، اس گھر کو چھوڑ آیا تھا جہاں محبت نہیں تھی، بس ضرورت تھی، اور ضرورت سے جڑے ہوئے مطلبی اور مسخ شدہ رشتے تھے۔ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھا تھا، ایک دکھ بھری نظر اپنی بے وفا بیوی اور بدلحاظ بھائی پر ڈالی تھی اور وہاں سے نکل آیا تھا۔ صرف چھوٹا بھائی ننا اس کے ساتھ تھا۔ کوسٹر فراٹے بھرتی ہوئی اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ صبح کے چمکیلے سورج نے سیدھی جاتی شاہراہ کے چوڑے سینے کو اپنی سنہری رنگ میں رنگ دیا تھا۔ کوسٹر میں ٹیپ ریکارڈر پر سورہ رحمان کی تلاوت جاری تھی، جسے اسلم آنکھیں بند کیے بڑی محویت اور محبت سے سن رہا تھا۔ الفاظ جیسے کانوں کے رستے روح میں اتر رہے تھے۔ 1500 کا گمشدہ بانڈ اس کی مٹھی میں دبا ہوا تھا۔ جیسی سنہری شاہراہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، ویسا ہی زندگی گزارنے کا ایک سیدھا راستہ اس کے سامنے تھا۔ وہ لاہور سے دور پاکستان کے کسی اور شہر میں، کسی اور چھت تلے ایک علیحدہ زندگی گزارنے جا رہا تھا، ایک ایسی زندگی جس پر اس کے ماضی کا سایہ تک نہ ہو۔